بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ملتان سینٹر سے میں ہوں سید محمد حیدر رضا۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران نے اسرائیل پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائل حملے کیے ہیں۔ جنوبی تل ابیب میں زوردار دھماکے، گلیلی اور گولان کے پہاڑوں میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 4 افراد مارے گئے جبکہ 135 زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل سب حدیں پار کر گیا ہے، اب کسی بھی قسم کے مذاکرات کی گنجائش نہیں۔ صہیونی ریاست پر بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ خطے میں اسرائیل کے حامی ممالک کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے حملے میں اعلیٰ فوجی کمانڈر سمیت 78 افراد شہید اور 320 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں خواتین، بچے اور عام شہری شامل ہیں۔ ایرانی سفیر کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کے سلسلے میں حمایت پر پاکستان، چین، روس اور الجیریا کے ساتھ اظہار تشکر۔ بین الاقوامی برادری نے اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کی مذمت کی ہے۔ چین، روس، ترکیہ، سعودی عرب، برطانیہ، آسٹریلیا، عمان، نیوزی لینڈ نے اظہار تشویش کیا ہے۔ عالمی برادری نے حملے کو خطے کے لیے تباہ کن قرار دیا ہے۔ عراق اور اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ نئی دہلی میں اسرائیل کے سفارت خانے کا عملہ نامعلوم مقام پر منتقل ہو گیا ہے۔ امریکہ نے خطے کے کئی ممالک میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ رابطے میں اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ضبط و تحمل اور کشیدگی کے تنازعات کو سفارتی سطح پر ختم کرنے پر زور دیا۔ ٹرمپ نے میر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ علاقائی صورتحال پر غور کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ علاقائی امن و استحکام اور بحران کے حل کے لیے کوششیں کرنے کو تیار ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران پر اسرائیل کے حملے پر قیمتی جانوں کے نقصان کی شدید مذمت کی ہے۔ انٹرفیکس نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ صدر پوٹن نے ایرانی صدر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اسرائیل کے جارحانہ اقدام کی مذمت کرتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے تنازع کو پرامن طور پر حل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ روس ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر پوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انہوں نے مذاکراتی عمل کی بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران جوہری پروگرام کے بارے میں سب معاملات کو سیاسی اور سفارتی طور پر حل ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر حملے میں بین الاقوامی قوانین کی شدید خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مسلم ممالک کو اسرائیل کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے اور تہران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ UN چارٹر کے تحت ایران کو اپنی دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کی طرف سے حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ یہ حملہ خطے کے امن و سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ بحران کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف سلامتی کونسل میں پاکستان نے بلا اشتعال، بلا جواز اور ناجائز حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حملہ ایران کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ مشکل وقت میں ایران کے ساتھ ہیں۔
پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے ایران کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اس اقدام نے عالمی قوانین کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ اس اقدام کے ساتھ علاقائی استحکام اور عالمی سلامتی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار کرتا ہے۔ عالمی برادری نے ایران پر حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشیدگی کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو اس کے خطے پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ سعودی عرب نے بھی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اس کو کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کے خلاف اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کو اقوام متحدہ چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطے کے امن و استحکام کے لیے ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہے۔ اسحاق ڈار نے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر ہمدردی کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت فلسطینی عوام کی امداد کے بارے میں ایک اجلاس ہوا، جس میں غزہ اور مغربی کناروں میں انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا۔ فلسطینی عوام تک امدادی سامان کی ترسیل بڑھانے پر طلباء کے لیے تعلیمی سہولتیں فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کا دوسرا روز اصفہان میں کئی جگہوں پر دھماکے سنے گئے، جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے کو اسرائیلی طیاروں نے اڑا دیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی بہت ساری اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 اور کم سے کم 32، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 43 اور کم سے کم 33، ڈیجی خان میں زیادہ سے زیادہ 42 اور کم سے کم 32 درجہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔